پروگرام میں جوائن کریں پروفیسر ڈاکٹر فرحان عیسیٰ عبداللہ صاحب، CEO ہیں عیسیٰ لیبارٹریز کے. ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب. آپ سے پہلا اور بڑا اہم سوال یہ بتائیے کہ آپ جس پیشے سے منسلک ہیں، جو کام آپ کر رہے ہیں، اس سارے کام میں، اس ساری چیز میں جو اس وقت جس کی ہم سب کو پوری دنیا کو اشد ضرورت ہے وہ ہے کورونا کی ویکسین. یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ پاکستان ابھی اس ویکسین کو لے کر پاکستان کی سٹینڈنگ کیا ہے؟ ہمیں ملنے جا رہی ہے، نہیں ملنے جا رہی، ملے گی تو کب ملے گی، اور ہم کہاں کس سٹیج پر کھڑے ہیں؟ دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ویکسینیشنز کے اوپر بات کرنا، اور ڈائگنوسٹکس پہ بھی آپ نے بات کری، وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اور آگے جو اسٹریٹجیز ہیں، میں آپ کی سوال کے بعد کچھ میری آبزرویشنز تھیں ڈاکٹر ظفر مرزا کی پوائنٹس پہ، تو وہ بھی میں ذکر کروں گا. تو ویکسینز کے سلسلہ یہ ہے کہ ویکسینز تو پاکستان آ چکی ہیں اور اس کے ٹرائلز چل رہے ہیں، اور کافی کمپنیز ہیں جو کہ آفر کر رہی ہیں کہ وہ پیسے بھی دیں گی فار ٹرائلز. تو سچویشن یہ ہے کہ یہاں پہ یہ پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے، اور بلکہ عمران خان صاحب نے اور گورنمنٹ نے $100 ملین اس کے الگ سے بھی رکھے ہیں ڈیڈیکیٹڈ، جو کہ باہر سے جو ویکسینز ہیں اس کو مطلب لگایا جا سکے ساری عوام کو. سچویشن بس اس ویکسین کے بارے میں صرف یہ ہے کہ اصل میں ویکسینیشن جب بھی آتی ہے اس کے جو تیاری ہوتی ہے ٹرائلز میں، اس میں 3 فیز کے ٹرائلز ہوتے ہیں، فرسٹ فیز، سیکنڈ فیز اینڈ تھرڈ فیز. میں آپ کے یہ پروگرام کے توسط سے لوگوں کو اس ویکسین کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی ممالک سے ویکسینز اب تیار ہو رہی ہیں، اور وہ جو تیار ہو رہی ہیں، اور یہ جو ویکسینز ہیں وہ ساری جو ہیں ان کی فرسٹ اور سیکنڈ فیز کے جو ٹرائلز ہیں وہ ایک ساتھ کیے گئے ہیں، اور تھرڈ فیز کا بلکہ جو ٹرائل ہے وہ بھی بہت شارٹن کیا گیا ہے. تو اس کی ویکسین کی ایفیکیسی 2 طرح سے دیکھی جاتی ہے کہ ایک تو ویکسین کی ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو ویکسین ہے اٹ سیلف وہ جراثیم پہ کیسا اثر کر رہا ہے اور جراثیم سے کتنا پروٹیکٹ کر رہا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ انسان کے اوپر جس کو ویکسین لگائی گئی ہے اس پہ کیا اثر کرتا ہے، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے ویکسینز کی جو سائیڈ ایفیکٹس والی چیز ہے وہ بیسکلی اتنی زیادہ بھی کلیئرٹی نہیں ہے، اور یہ بچاؤ میں 90 to 95% کام کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں سب سے بہتر ویکسینیشن یہ ہے کہ ماسک پہنا جائے اور SOPs کو فالو کیا جائے، سوشل ڈسٹینسنگ اور ان چیزوں کا خیال رکھا جائے جو گورنمنٹ بتا رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں تھوڑا ان کی کریڈیبلٹی، ان کی کوالٹی کے بارے میں بتائیے گا، کیونکہ یہ سوال میں نے بھی ڈاکٹر صاحب سے بھی کیا، ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب سے بھی، اور انہوں نے خیر اس کو ڈینائی کیا. ہم یہاں پر ٹیسٹ کرتے ہیں اپنے لوگوں کے، وہ پاکستان سے باہر جاتے ہیں تو اس میں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ رزلٹ ڈفرینٹ آ جاتا ہے. پاکستان میں ایک لیب کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ دوسری لیب کے ٹیسٹ سے ڈفرینٹ رزلٹ دینے لگ جاتا ہے. تو ہماری ٹیسٹنگ کریڈیبلٹی کیا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا پرٹیننٹ کویسچن ہے، اور اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی لیب میں جائیں گے اس کے ریزلٹس ایک سے ہی آئیں گے. باٹم لائن یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ ایک ہے A1 ٹیئر کی لیبز جو کہ بیسٹ کوالٹی انسٹرومنٹس یوز کر رہے ہیں، بیسٹ پیتھولوجسٹ ہیں، ان کے پاس بیسٹ ٹیکنالوجی ہے اور بیسٹ کٹس ہیں. اور پھر ایک سیکنڈ ٹیئر کی لیبز ہیں، ایک تھرڈ ٹیئر کی لیب ہیں، اور ایک جعلی لیبز ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جس طرح سے کویکری ہوتی ہے، عطائی ڈاکٹرز اویلیبل ہیں، اس طرح سے عطائی لیبز بھی موجود ہیں. اب یہ سارا جو سلسلہ ہے نا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس کو جو ایڈریس کرنا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. دیٹس وائی یہ چیلنج آتا ہے. لیکن جو اچھی لیبز ہیں پاکستان میں، جتنے بڑے نام ہیں جو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ان کے ریزلٹس کسی بھی انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی لیبارٹری میں، یا امریکہ ہو چاہے ویسٹرن ورلڈ کی ہو، اس کے ذرا سے بھی کم نہیں ہیں. ان کے پاس وہی ٹیکنالوجی اویلیبل ہے اور وہی کٹس اویلیبل ہیں جو انٹرنیشنل ٹاپ برانڈز کے پاس ہوتی ہیں. تو بالکل ریسٹ ایشورڈ پاکستان میں وہ ٹیکنالوجی اور وہ ڈاکٹرز اویلیبل ہیں جو کسی بھی طرح سے آپ کسی سے کم نہیں ہیں. اور یہ جو ٹیکنالوجیز ہیں یہ ریگولر پوری دنیا میں ایک ساتھ آتی ہیں، اور ایک ساتھ ہی ساری دنیا کی لیبز ایک ساتھ اپنے انسٹرومنٹیشن چینج کرتی ہیں. یہ ایسے انسٹرومنٹس نہیں ہوتے جو کہ کوئی بھی ٹھیک کر سکتا ہے یا بنا سکتا ہے. تو ساری ملک میں دنیا میں ایک ہی جو ٹاپ لیول کی لیبز ہیں وہ یوز کرتی ہیں. اب آتی ہیں دوسری جو لیبز ہیں، وہ ہمارے ملک میں جو انفارچونیٹلی چیٹنگ کا ایک سلسلہ ہے کہ وہ PCR کا ٹیسٹ لیتے ہیں اور اس کو پتہ نہیں ٹیسٹ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں، اور رپورٹس ایشو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گرے ایریا آتا ہے، اور پوری ہماری جو ڈائگنوسٹک انڈسٹری ہے وہ آپ کو جیسے پریشانی ہو رہی ہے وہ بدنام ہوتی ہے انفارچونیٹلی.
اب 2-3 چیزیں میں بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر ظفر مرزا جب تھے اپنی سیٹ کے اوپر انہیں بہت اچھا کام کیا، لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ ابھی بھی بہت اچھا کام ہو رہا ہے، یہ میں ضرور بتاتا چلوں گا، کیونکہ جب لوگ اپنی سیٹ پہ نہیں رہتے ہیں تو ان کے اوپینینز ذرا ڈفرینٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ٹیبل کی دوسری سائڈ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کا جو آئینہ دوسرا ہو جاتا ہے اور وہ اسکیپٹیکل بھی ہوتے ہیں. اور ڈاکٹر ظفر مرزا نے بہت اچھا کام کیا، آئی تھنک وہ پائنیئرز میں سے ہیں. لیکن اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بہت اچھا کام کر رہا ہے، اس میں سارے پروونسز ریپریزنٹڈ ہیں. میں نے کیونکہ 18-19 سال گورنمنٹ سروس بھی کی ہے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 18th امینڈمنٹ کے وجہ سے ساری جو ہیلتھ ہے وہ ڈیوالو ہو گئی تھی صوبوں کے اندر، اس لیے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اور نیشنل پالیسیز بنانے والا کوئی ادارہ نہیں تھا جو ایسی پالیسی بنائے جس کو کوئی امپلیمنٹ کر سکتا ہو. اب نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں سمجھتا ہوں ایک بہت اچھا ادارہ بنا ہے جو کہ ساری پروونسز بھی اس میں ریپریزنٹڈ ہیں اور ہماری ملٹری بھی ریپریزنٹڈ ہے، کیونکہ ہم نے ایز اے بزنس کمیونٹی، ایز اے میڈیکل فریٹرنیٹی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی کام ہو پاتی ہے تو جب ہی ہو پاتا ہے جب ایک ہماری ملٹری اس کے انوالو ہوتی ہے اور سیریسلی لیتی ہے. تو یہ جو NDMA ایک ادارہ ہے نا، اب یہ بنا ہوا ہے، یہ اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں. میں کراچی سے ہوں اور کراچی کے اندر بہت اچھا کام ہو رہا ہے جو NCOC اور NDMA کر رہا ہے. ابھی کراچی کے اندر ریگولر بیسس پہ امپروومنٹ آتی چلی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک چیز یہ ہوئی تھی، ظفر مرزا صاحب نے ایک بات کہی کہ 30,000 سے 35,000 ٹیسٹ ہو گئے. یہ آپ مجھے بتائیں سر کہ جو ڈیٹا کلیکشن ہے، جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے، یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ کیپیسٹی 70,000 سے 1 لاکھ کے درمیان کلیم کی جاتی ہے یا کہی جاتی ہے، ہم وہ آدھی سے بھی کم کر رہے ہیں، تو کیوں کر رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ جو ہم ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں کہ جی اس کو کرونا ہے، اس کو نہیں ہے، اس کو کس سٹیج کا ہے، یہ ڈیٹا کلیکشن ہماری کتنی ٹرانسپیرنٹ ہے؟ دیکھیں ٹیسٹنگ کیپیسٹی تو کافی بڑھ گئی ہے اور وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. بیچ میں ڈپ آیا تھا تو وہ جو ڈپ آیا تھا اس وجہ سے لگ رہا تھا کہ ٹیسٹ کم ہو رہے ہیں، لیکن ٹیسٹنگ کیپیسٹی بالکل ہو رہی ہے. میں اگر سندھ کی بات کروں تو سندھ بہت اچھی ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہو رہی ہے. ایون ہم لوگ جو پرائیویٹ لیبز والے ہیں ان کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی بھی بہت بڑھ گئی ہے. اور اس کے جتنے ریزلٹس ہیں وہ اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اور NCOC کو بھیجے جاتے ہیں. اور میں کیونکہ خود بھی فالو کرتا ہوں، میں خود انفیکشس ڈیزیز کا اسپیشلسٹ بھی ہوں اپارٹ فرام بینگ ان ڈائگنوسٹکس، اور وہ وہی فگرز دیتے ہیں. اب سلسلہ کیا ہے، ٹیسٹ کیوں کم ہو رہے ہیں؟ ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم نہیں ہو گئی، ٹیسٹ کم ہو گئے. ٹیسٹ لوگ جو کم کرا رہے ہیں اس کی 2-3 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ اب لوگ تھوڑے سے کورونا سے تھوڑے سے یوز ٹو بھی ہو گئے اور ان کو تھوڑا سا اندازہ ہونے شروع ہو گیا. اور ہمارے ہاں جو سیلف میڈیکیشن کا چیلنج ہے نا، یہ ہمارے ملک کو ڈبا رہا ہے. جس طرح سے اینٹی بایوٹکس لوگ بغیر ڈاکٹر کو پرسکرائب کرے ہوئے لینا شروع کرتے ہیں اور اینٹی بایوٹکس ہماری ریزسٹنٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں، اسی طرح سے اب ایک فیملی کے اندر کووڈ پازیٹیو آتا ہے تو وہ جو لوگ ہیں وہاں پہ اس کی فیملی کے اگر ان کو نزلہ زکام کھانسی اور کووڈ کے سائن سمٹمز آنا شروع کرتے ہیں تو وہ خود سے آئسولیشن کر لیتے ہیں اور وہ ٹیسٹ نہیں کرواتے اور خود سے اسی کوارنٹین میں چلے جاتے ہیں. کہ کوارنٹین، آئسولیشن، یہ ورڈ سب نے سن لی ہیں اور وہ اس کو اوائڈ کرتے ہیں کہ کیسے اس کو جا کے ٹیسٹ کرانے کو، اور ڈرتے ہیں بلکہ کہ اگر ہم کہیں ٹیسٹ کرائیں گے تو کہیں ہم اریسٹ نہ ہو جائیں، ہمیں بند نہ کر دیا جائے، جبکہ ایسا نہیں ہے. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ بہت سارے ڈاکٹرز سے میری بات ہوئی، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن والوں سے بھی بات ہوئی اور ڈاکٹروں سے بات ہوئی. انفارچونیٹلی ہو یہ رہا ہے کہ کسی کے گھر میں اگر پہلی دفعہ کووڈ آتا ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس سے کہتا ہے کہ آپ مجھے کووڈ کے کیس لگ رہے ہیں اور آپ جو ہیں جا کے پلیز ٹیسٹ کروائیں اور کنفرم کریں، تو وہ کہتے ہیں نہیں اکثر اگر آپ ہم لگ رہے ہیں تو ہمیں پتہ، تو ہمیں محسوس بھی ہو رہا ہے اور یہ ہمیں گوگل کیا تھا ہم نے یا ہم نے کسی اپنے دوست سے ڈسکس کیا تھا تو وہی علامات آ رہی ہیں تو ہم کوارنٹین کر لیں گے، ہمیں ٹیسٹ نہیں کروا رہے اور ہماری ناک میں وہ سواب جائے گا اور پتہ نہیں کیا ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیں سر، جو ویکسین پاکستان کے اندر ہم یوز کرنے جا رہے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ چائنا کے اشتراک سے ویکسین ہے جس کی یہاں پہ ٹیسٹنگ ہو رہی ہے، کیا یہ صرف چائنا کے اشتراک سے ویکسین ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں یا اس کے اندر اور بھی ممالک ہیں، بہت سارے کنٹریبیوٹرز ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں، جس میں پاکستان ان کا ایک ایلا ہے ڈاکٹر عطاء الرحمان بھی اس سے کام کر رہے ہیں؟ نہیں، اس میں 2-3 ویکسینز پہ ٹرائلز چل رہے ہیں پاکستان کے اندر. جو میجر ٹرائل چل رہا ہے وہ تو ظاہر ہے چائنیز ویکسینز کے اوپر چل رہا ہے، لیکن اور بھی ٹرائلز چل رہے ہیں اور یہ کہ بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے انٹرنیشنل ملٹی کنٹری سینٹرک ٹرائلز چل رہے ہیں. بہت ساری کنٹریز اپنا ڈیٹا دے رہی ہیں اور آپ کو خوشی ہوگی یہ سن کے کہ جو ڈیٹا پاکستان سے آ رہا ہے ایون ویکسین کے علاوہ بھی ٹریٹمنٹ کا، اس کو پوری دنیا سہرا رہی ہے. بہت اچھا کام ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جی.